بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے سوال کیا، اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ میری عزیز بہنوں، اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی یہ ہے، ہمارے نبی محبت کے قابل کیسے نہ ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، قسم ہے دھوپ کے چڑھتے وقت کی اور رات کی جب چھا جائے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اس میں ایک تو وَالضُّحَىٰ روشنی کی قسم، وَاللَّيْلِ جب رات چھا جائے اس کی قسم۔ امام راضی تفسیر کے کنگ ہیں، ان کے دو ترجمے ہیں۔ اے محبوب، آپ کے روشن علم کی قسم، آپ کی چادر کی قسم، آپ کی کالی چادر کی قسم، میں آپ گناہ گاروں کو چھپا لیں گے، جس میں آپ گناہ گاروں کو چھپا لیں گے۔ ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، ناراضگی کے لفظ کے ساتھ آپ کو جوڑا ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کا اعزاز و اکرام ہے۔ جب کافروں نے کہا کہ آپ کے رب تو آپ کو چھوڑ گئے، تو اللہ نے یہ سورت نازل کی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ مَا وَدَّعَكَ، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، وَمَا قَلَىٰ اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہے، ناراض ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، اس کی تفسیر کرتے ہیں، میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، بھلا آپ کا رب آپ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ دنیا جانے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت کے دن میں سردار ہوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں سردار ہوں گا، قیامت کے دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا، لوگ چلیں گے میں بات کروں گا، میں لیڈ کروں گا، قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا، وہ نا امید ہوں گے میں خوشخبریاں سناؤں گا، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے گرد 1000 جنت خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، باقی سب نیچے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی ہم آپ کو عطا کریں گے، ربو کا آپ کا رب، بس آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب، میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں، اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا، جو میں آپ کے لیے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے، آپ جانتے ہی نہیں میرے محبوب آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے۔ فَتَرْضَىٰ، بس آپ راضی ہو جائیں گے۔ مطلب کسی کو جب اس کی سوچ سے بھی زیادہ ملے تو کہیے اس کے ایکسپریشن کیا ہوتے ہیں۔ میرے محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا دینے والا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور البتہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر آپ کو عطا کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب، آپ راضی ہوگا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، بھلا نہیں پایا تجھ کو یتیم پھر جگہ دی؟ کیا نہیں تھے آپ یتیم پھر آپ کو ٹکانہ دیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کیا نہیں پایا آپ کو بھٹکا ہوا پھر آپ کو سیدھا راہ دکھایا؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، یہ صورت آئی کیوں؟ آپ پر وحی بند ہو گئی، آپ اداس ہو گئے، اور قریش مکہ کہنے لگے وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَىٰ، اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، وَدَّعَكَ، اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو گیا۔ غیروں کی بات بری بھی تو بری لگتی ہے، اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا۔ حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ ناراض تو نہیں، بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام
ہانپتے کانپتے ہوئے آ گئے۔ وَوَّحَا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اللہ کہہ رہا ہے، مجھے قسم ہے دن اور رات کی، مجھے قسم ہے تیرے علم اور چادر کی، مجھے قسم تیرے چہرے اور خوبصورت بالوں کی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ کہیے الم یجد کا یتیمم فآوا، آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو ٹکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدی، آپ میری تلاش میں تھے، میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنی، آپ کو یاد نہیں آپ بڑی تکلیف میں تھے، میں نے خدیجہ سے شادی کروا کے آپ کو غنی کر دیا۔ اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ الم نشرح، میں نے آپ کا سینہ کھولا، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ آپ کے بوجھ اٹھائے، بھلا میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دوہرا کر دیا تھا، آپ کو تھکا دیا تھا، میں وہ بوجھ ہٹائے، بھلا میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک، اور میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، بھلا میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، بھلا میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ پھر ساری صورت پڑھی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر اللہ فرماتا ہے، تو میرے محبوب آپ یتیم تھے، آپ کے پاس کوئی یتیم آئے تو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ کیا۔ میرے محبوب آپ میری طلب میں تھے، اب آپ کے پاس کوئی ہدایت طلب کرنے کے لیے آئے تو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ کیا۔ اور میرے محبوب میں نے آپ کو ایک مالدار گھر میں شادی کروائی، تو اب آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بیان کریں۔ اس صورت میں اتنا خوبصورت تناسب ہے، پیچھے جاؤ۔ ما ودعک ربک وما قلی، بھلا میرے محبوب آپ یتیم تھے، میں نے ٹکانہ دیا۔ ما ودعک، نہیں چھوڑا آپ کو، ربک، آپ کے رب نے، وما قلی، اور نہیں ہے ناراض بیزار۔ محبت کی انتہا اپنے محبوب سے، جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہیں۔ میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، جب تک آپ کا عشق اور غلامی میں نہیں آئیں گے میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ اس پر ایک واقعہ، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور کی ٹہنی میرے گھر میں آتی ہے، اس کی شاخیں، اس پر پھل لگتا ہے، وہ جب ٹوٹ کر گرتی ہیں، چھوٹے بچے ہیں میرے، وہ کھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں، اور وہ بھاگا بھاگا آتا ہے، ان کے منہ سے یوں کر کے کھجور نکال لیتا ہے۔ اس سے کہیں کہ یہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اتنی زیادتی نہ کیا کرے۔ آپ نے اس کو بلایا، وہ منافق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ایک سودا کر لو۔ بولا کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو، اس کے بدلے جنت میں کھجور لے کر دوں گا۔ کہا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، کوئی اور کھجور ہوتی تو دے دیتا، تو میری معذرت۔ وہ تو منافق تھا، اٹھ کے چلا گیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں اس کے بدلے کھجور لے کے دیں گے؟ کہا ہاں لے کے دوں گا، میں تمہیں لے کے دوں گا۔ وہ اس کے پیچھے چلا گیا منافق کے، بولا او بھائی میری بات سنو، کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا جا جا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی، تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا بھائی منہ سے بول، کتنے لینے ہیں اس کے پیسے؟ اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا سارا باغ مجھے دے دو اور یہ کھجور لے لو۔ باغ میں 600 کھجور تھی لگی ہوئی، 600 کھجور کا درخت لگا تھا، اور یہ ایک کھجور لیے پھر رہا تھا۔ تو اس نے کہا تو نے کیا کہا، تو پاگل تو نہیں؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پکے رہو، پھرو گے تو نہیں، لے لو یہ باغ اور مجھے وہ ایک کھجور دے دو، مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے۔ اس نے سوچا، انہوں نے کہا ڈن، کھجور میری باغ تیرا۔ وہ بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا ہے،
کہا کیا کیا؟ میں نے اپنا سارا باغ کھجور دے دیا اور ایک کھجور اس کے بدلے میں لے لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرا سودا بھی بدل گیا میرے ساتھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ جنت میں ایک گھر نہیں سینکڑوں گھر بنا دیے ہیں تیرے لیے، ایک محل نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کروا دیے ہیں۔ یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے محبت کی نشانی۔ میرے نبی کی محبت یہ ہے کہ ان کو فالو کرنا ہے۔ ایک بدھو عورت ہے، ان پڑھ جاہل، وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے، آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے، ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتا رہی تھی، اپنے شوہر سے کہتی ہے ایک شخص آیا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند یوں اتر آیا ہو۔ سبحان اللہ، انتہائی خوبصورت، اتنا خوبصورت کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا، خوبصورتی اس کی باندھی تھی، اور میں جدھر سے دیکھتی تھی مجھے ہی حسن نظر آتا تھا، اور جب میں اس کے چہرے کو دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بھرتی تھی، میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی ہی جاؤں، میرا دل نہیں بھرتا تھا۔ کون؟ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے۔ تسنیم، جدھر سے دیکھوں حسن ہو، اس کی آنکھیں بڑی موٹی، اللہ نے ساری کائنات میں ایسی آنکھ کسی کی نہیں بنائی، حسن و جمال آنکھوں میں، پلکیں بہت لمبی، آواز میں جادو تھا، داڑھی بہت خوبصورت کشش والی، گردن لمبی تھی، جب وہ بولتے تھے نور ہی نور چھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، اور سینہ اور پیٹ برابر سیدھا لمبا قد تھا، چھاتی چوڑی تھی، بازو لمبے تھے، ہتھیلی بڑی چوڑی تھی، پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پہ تیل لگا ہوا ہے، اور کندھے جھکا کر چلتے تھے۔ یہاں 4 آدمی کسی کو سلام کریں وہ اکڑ جاتا ہے، اور میرے نبی کو فرشتے سلام کرتے تھے، پھر بھی اتنی عاجزی، جو دیکھنے میں اتنا حیا ہو اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے۔ خاندان اونچا ہو تو آدمی اس کی قدر اور عظمت کرتا ہے۔ میرے نبی کا خاندان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے عرب کو چنا، عرب کی ساری اولاد سے مظہر کو چنا، مظہر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا، قریش کی ساری اولاد سے ہاشم کو چنا، ہاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا۔ میں سب سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اعلیٰ نسب ہے میرا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں ہاشی، میں عاقب، میں فاتح، ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ یہ ماؤں کو دیکھو جو اپنے بچوں کو کہتی ہیں میرا چاند، میرا میٹھا، اسی طرح میرا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین کہتا ہے، میرا محمد، میرا احمد، میرا ماہی۔ پھر قرآن میں شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج المنیر، رؤوف، رحیم، عظیم، مزمل، مدثر، یہ اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا نوح، نام لے کر پکارا، لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی نام لے کر نہیں پکارا۔ یہ ہے محبت کی اعلیٰ نشانی، یہ ہے محبت اپنے پیارے محبوب سے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جزاک اللہ خیر۔